ابتدا ہے رب کائنات کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، جس نے نسل آدم پر اپنے سربستہ راز فاش کر دیے۔ لوئی ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے شہید کشمیر مقبول بٹ کی زندگی کے بارے میں چند چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ مقبول بٹ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے ایک گاؤں تری گام میں 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام غلام قادر بٹ تھا، جو محنت پیشہ آدمی تھے۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی، BA سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے کیا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ مقبول بٹ کی انہی سرگرمیوں کو دیکھ کر کالج کے پرنسپل نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ جوان بڑا ہو کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گا یا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جب مقبول بٹ نے BA مکمل کیا تو مقبوضہ وادی کے حالات شیخ عبداللہ کی گرفتاری کی وجہ سے بہت زیادہ کشیدہ تھے، چنانچہ 1958 کو اپنے چچا عبدالعزیز کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہوئے۔ پاکستان کے سرحدی محافظوں نے ان سے پوچھ گچھ کے لیے مظفر آباد قلعے میں نظر بند کر دیا۔ اس کے بعد ان پر قید و بند کی صوبتیں اور تشدد کا نشانہ کافی بنایا گیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں سکونت پذیر ہوئے اور پشاور یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لیا۔ پشاور یونیورسٹی سے MA اردو اور MA سیاسیات کیا اور پشاور یونیورسٹی میں زمانہ طالب علمی کے دوران ایک لوکل اخبار انجام میں کام کرتے رہے اور ایک اپنا اخبار ہفت روزہ بھی شروع کیا، جو مالی مشکلات کی وجہ سے زیادہ دیر نہ چل سکا اور اسے بند کرنا پڑا۔ مقبول بٹ نے KH خورشید کے دور صدارت میں BD الیکشن میں حصہ لیا اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ 1965 میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محض رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اپریل 1965 میں سیالکوٹ کے مقام پر پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقبول بٹ کو پبلسٹی سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کے قائدین نے اس پار کی مٹی، بارڈر پار کی مٹی سوجیت گڑھ جو سیالکوٹ اور جموں کے درمیان ہے، اسے اٹھا کر یہ عہد کیا کہ وطن کی آزادی کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو ہم پیش کریں گے اور وطن سے غداری نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مقبول بٹ اور امان اللہ خان نے ایک خفیہ عسکری ونگ NLF کی بنیاد رکھی، جس میں یہ طے پایا کہ کشمیری نوجوانوں کو عسکری تربیت دے کر بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ مقبول بٹ نے NLF کے پلیٹ فارم سے مسلح جدوجہد کا نظریہ پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ آزادی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ آزادی چھین کر لینی پڑتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک کشمیری نوجوان ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک آزادی لینا مشکل کام ہے۔ چنانچہ جون 1966 کو وہ اپنے چند ساتھیوں میر احمد، میجر امان اللہ، کالا خان اور اورنگزیب کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہوئے۔ ان دوستوں کا تعلق گلگت سے تھا، جہاں 3 ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو فکری تربیت دیتے رہے۔ بالآخر مخبری ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی، جس میں ان کا ایک ساتھی اورنگزیب شہید ہو گیا اور ایک سیکیورٹی اہلکار امر چند بھی ہلاک ہو گیا۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر
بغاوت پھیلانے کے جرم میں اور امر چند کے قتل کے سلسلے میں مقدمہ چلایا گیا اور کشمیر ہائی کورٹ کے ایک جج نے پھانسی کا حکم سنایا۔ یہ مشہور ہے کہ مقبول بٹ نے جج کے سامنے یہ کہا کہ ابھی تک وہ رسی تیار ہی نہیں ہوئی جس سے مقبول بٹ کو پھانسی دی جا سکے۔ 9 دسمبر 1968 میر احمد اور چودھری یاسین کے ہمراہ جیل میں سرنگ کھود کر وہاں سے فرار ہو گئے اور پھر کئی دنوں تک کے پیدل سفر کرنے کے بعد چھمب کے راستے آزاد کشمیر میں داخل ہوئے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر مظفر آباد قلعے میں قید کر دیا اور انہیں پوچھ گچھ کی گئی، انہیں اذیت اور تشدد وغیرہ کیا گیا، لیکن ان حریت رہنماؤں کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ کچھ عرصے بعد مقبول بٹ کو رہائی ملی اور پھر تحریک آزادی کشمیر کے لیے سرگرم ہو گئے۔ 1969 محاذ رائے شماری کے مرکزی صدر کی حیثیت سے آپ کو چن لیا گیا۔ اس کے بعد 31 جنوری 1971 کو اشرف قریشی اور ہاشم قریشی 2 کشمیری نوجوانوں نے انڈیا کے ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر کے لاہور لے آئے۔ ہائی جیکنگ کے بعد مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو مختلف شہروں کے جیلوں میں ڈالا گیا اور ان پر پوچھ گچھ کی گئی، تشدد کیا گیا اور انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا۔ آخر کار 1973 کو گنگا ہائی جیکنگ کیس میں وہ بری ہوئے اور تحریک آزادی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے 1975 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے 2 حلقوں مری اور ایبٹ آباد سے الیکشن لڑا لیکن سیٹ حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد 1976 میں اپنے دوستوں ریاض ڈار اور حمید بٹ کے ہمراہ جدوجہد آزادی کے لیے پھر جنگ بندی لائن عبور کی اور ایک مارکے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد انہیں تہاڑ جیل دہلی میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ان پر پہلے سے مقدمہ دوبارہ اس کی فائل اوپن کی گئی اور ان کی سزائے موت کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ سزائے موت سے 1 ہفتہ قبل 6 فروری 1984 کو کشمیر لبریشن آرمی کے چند نوجوانوں نے مہاترے ایک انڈین ایمبیسڈر کو اغوا کر لیا، جس کے بدلے میں انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ جتنے بھی حریت رہنما ہیں، جتنے بھی لوگ JKLF کے ہیں، حمید بٹ، ریاض ڈار، مقبول بٹ، ان کو رہا کیا جائے، لیکن انڈین حکومت نہیں مانی اور 54 گھنٹے کے بعد مہاترے کو قتل کر دیا گیا اور مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو ورثا کے حوالے نہیں کیا گیا بلکہ تہاڑ جیل میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین و ناظرین، یہ آج کی کہانی تھی مقبول بٹ کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔